اور 15 سال سے ان کے واقعے کی صحیح تحقیق بھی نہیں ہو سکی اور قاتل پکڑے بھی نہیں جا سکے، اور ان کو اس حق سے محروم کر دیں یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، قابل مذمت ہے۔ ایم کیو ایم جس کے ساتھ مل کر طویل عرصے سے کراچی اور پورے صوبے سندھ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، اس محبوب پارٹی کا تذکرہ کیا ہے کہ چونکہ ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ حلقہ بندیاں ہوں تو لہٰذا آپ الیکشن کو ملتوی کر دیں۔ ایم کیو ایم بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی، جی ڈی اے بھی تھی، یہ سب مل کر چاہتے تھے کہ الیکشن نہ ہو۔ صوبائی حکومت نے ایک مرتبہ پھر بلدیاتی انتخابات پر شب خون مارنے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے۔ صوبائی حکومت اپنی اتحادی ایم کیو ایم کے لیے حلقہ بندیاں کرانا چاہتی ہے۔ سندھ حکومت اور اس کے اتحادی شہر کے وسائل ہڑپنا چاہتے ہیں۔ یہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنا نہیں چاہتے۔ کراچی سے ہونے والی ہر زیادتی اور حق تلفی کے پیچھے برسر اقتدار حلقوں کا ہی ہاتھ ہے۔ ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ پیپلز پارٹی نے اگر شہر کے لیے کام کیا ہے تو جماعت اسلامی سے خوف کھا کر انتخابات سے فرار کیوں چاہتی ہے۔ صوبائی حکومت نے ایک مرتبہ پھر الیکشن اور جمہوری عمل پر شب خون مارنے کے لیے ایک خط اور لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو، اور اس میں انہوں نے اپنی محبوب پارٹی ایم کیو ایم جس کے ساتھ مل کر طویل عرصے سے کراچی اور پورے صوبے سندھ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، اس محبوب پارٹی کا تذکرہ کیا ہے کہ چونکہ ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ حلقہ بندیاں ہوں تو لہٰذا آپ الیکشن کو ملتوی کر دیں۔ تو اتنا شاندار ادائیں ہیں ان کی کہ ہم حیران ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے تماشا، جب 2 مرتبہ ہائی کورٹ نے آپ کی پٹیشنز کو مسترد کر دیا، پیپلز پارٹی کی بھی، پی ٹی آئی کی، بلکہ پہلی مرتبہ جب جون میں یہ لوگ گئے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی بھی شامل تھی، الیکشن ملتوی کرنے کے لیے چاہتی تھی کہ التوا ہو، ایم کیو ایم بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی، جی ڈی اے بھی تھی، یہ سب مل کر چاہتے تھے کہ الیکشن نہ ہو، صرف جماعت اسلامی چاہتی تھی کہ الیکشن ہو۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن ہو، لیکن بارش کو جواز بنا کر 1.25 مہینے کے لیے الیکشن آگے کر دیا۔ دوبارہ جب 28 اگست کی تاریخ آئی تو یہ سپریم کورٹ چلے گئے، ہم سپریم کورٹ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور الیکشن کمیشن میں بھی لڑتے رہے۔ انہوں نے سیلاب کو اور بارش کو پھر بہانہ بنا کر ایک غلط فورکاسٹ کا بہانہ بنا کے کہ اس دن بارش ہوگی جبکہ فورکاسٹ میں تھی نہیں، بہرحال انہوں نے اس کو ملتوی کر دیا، الیکشن کمیشن نے ان کا ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد 23 اکتوبر کی تاریخ آئی، اس میں انہوں نے نفری کا بہانہ شروع کر دیا کہ نفری نہیں ہے، اس کو بھی ہم نے ایکسپوز کیا، لیکن بہرحال پھر ہائی کورٹ میں دوبارہ یہ فیصلہ ہوا کہ الیکشن کروائیں اور اس کی ڈیٹ دیں۔ اب جب ڈیٹ قریب آنے لگتی ہے تو یہ 2 چیزیں چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں، ایک تو الیکشن نہیں چاہتے اس لیے کہ ان کی سرشت میں یہ ہے کہ یہ اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل نہیں کرنا چاہتے، اور 6 سال انہوں نے مل کر 2009 سے لے کر 2015 تک دونوں حکومت میں شامل تھے، صوبائی حکومت میں بھی، اور 13 تک تو وفاقی حکومت میں بھی شامل تھے، اور گورنر تو ایم کیو ایم کے اس کے بعد بھی رہے تھے۔ اس پورے عرصے میں یہ حکومت میں شامل تھے اور سارے اختیارات ہم سے بلدیاتی اداروں سے چھینتے رہے، اور انہوں نے اس پورے عرصے میں الیکشن نہیں کرائے۔ 15 میں جا کر کورٹ کے کہنے پہ الیکشن کرائے، اور اگست 2020 کے بعد سے پھر الیکشن ڈیو ہے، اور اب 2.25 سال ہو گئے انہوں نے الیکشن نہیں کرائے۔ تو یہ دونوں پارٹیاں تو ظاہر ہے بلدیاتی الیکشن سے بھاگتی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ بس مل بانٹ کر کھاتے رہیں اور شہر کا بیڑا غرق ہوتا رہے، پورے صوبے کے عوام کا بیڑا غرق ہوتا رہے، ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 15 سال سے بی بی شہید کے قاتل نہیں پکڑے گئے۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد ان کے قاتلوں کو سامنے لایا جائے۔ انہوں نے گوادر میں جاری حق دو تحریک کے مظاہرین پر انتظامیہ کی جانب سے دعوے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حقوق نہ ملنے پر ہی عوام احتجاج پر مجبور ہوئے، انہیں اس حق سے محروم کرنا زیادتی ہے۔ کہ 2007 دسمبر میں بی بی شہید ہوئی تھیں، اور 15 سال سے ان کے واقعے کی صحیح تحقیق بھی نہیں ہو سکی اور قاتل پکڑے بھی نہیں جا سکے، جبکہ اس دوران اگلے ہی سال پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت آ گئی تھی، اور اس وقت سے اب تک صوبائی حکومت ان کے پاس ہے۔ آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت بن گئے 5 سال، اور اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی 11 وفاقی وزراء کے ساتھ وفاقی حکومت میں شامل ہے۔ اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن جب اتنا بڑا سانحہ ہو تو اس سانحے میں سب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے قاتلوں کو بھی اور اس کے پلانرز کو بھی سامنے بھی لایا جائے، گرفتار بھی کیا جائے، اور پوری قوم کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا واقعہ ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا، اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری خود پیپلز پارٹی پر ہے اور اس کی حکومت پر ہے، اور وفاقی حکومت میں شامل ہونے پر، اور ظاہر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب پر ہے۔
میں آج ایک اور واقعہ جو گوادر میں پیش آیا ہے کل، اور رات میں وہاں جو تقریباً 2 ماہ سے گوادر کے اور بلوچستان کے حقوق کے لیے جو دھرنا چل رہا تھا مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی قیادت میں، اس دھرنے پر دھاوا بولا گیا، مارا پیٹا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، خواتین بھی اس میں ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح سے جو ہے سیاسی عمل کو متاثر کیا ہے۔ پچھلی مرتبہ جب وہ دھرنے پہ بیٹھے تھے تو معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے کے مطابق حکومت نے عمل نہیں کیا۔ کسی کو شوق نہیں ہوتا اس طرح سے سڑک پہ آ کے بیٹھ جائے، تو آدمی جب احتجاج کرے اور اپنا آئینی اور سیاسی حق استعمال کرے تو نام نہاد یہ جمہوری حکومتیں یہ ان کے اوپر دھاوا بولنا شروع کر دیں اور ان کو اس حق سے محروم کر دیں، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، قابل مذمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گوادر کے عوام اور بلوچستان کے عوام جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، حکومت کو ان کی پریشانیاں دور کرنی چاہیے۔ حق دو گوادر جو تحریک ہے اس کے قائدین کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے اور عوام کے حق میں فیصلہ کر کے اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اس موقع پر نائب عمرہ کراچی، سیکریٹری کراچی، صدر پبلک ایڈ کمیٹی و دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی۔